انہی بااثر اور معزز لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے سرشار تھا۔ وہ دل سے عقیدت رکھتا تھا امام جعفر صادق سے اور اکثر مدینہ منورہ جا کر ان کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ایک سال اس نے حج کا ارادہ کیا۔ قافلہ جبل عامل سے روانہ ہوا اور وہ پہلے مدینہ پہنچا۔ ادب و احترام کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، 10,000 درہم پیش کیے اور عرض کیا، مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس رقم سے میرے لیے ایک مکان خرید دیں۔ امام علیہ السلام نے مسکرا کر رقم قبول کر لی۔ وہ شخص مطمئن دل کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ تمام رقم مدینے کے فقراء اور سادات میں تقسیم کر دی۔ کوئی بھوکا نہ رہا، کسی کی ضرورت ادھوری نہ رہی۔ کئی گھروں میں چولہے جلے، کئی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ حج سے فارغ ہو کر وہ شخص دوبارہ مدینہ آیا اور ادب سے عرض کیا، مولا، کیا آپ نے میرے لیے مکان خرید لیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، کیا تم اس کا قبالہ لینا چاہتے ہو؟ وہ بے تاب ہو کر بولا، جی ہاں یا ابن رسول اللہ۔ امام علیہ السلام نے ایک تحریر اس کے حوالے کی۔ اس میں لکھا تھا کہ جعفر بن محمد نے جبل عامل کے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں ایک محل خریدا ہے، جس کا ایک حصہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل سے متصل ہے، دوسرا حصہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے قصر سے، تیسرا امام حسن علیہ السلام کے محل سے اور چوتھا امام حسین علیہ السلام کے قصر سے ملا ہوا ہے۔ یہ پڑھ کر اس مومن کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس نے قبالہ چوما، آنکھوں سے لگایا اور عرض کیا، میں اس خریداری پر راضی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دی ہوئی رقم میں نے فقراء اور سادات میں تقسیم کر دی تھی۔ یہ سن کر وہ مزید خوش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی دولت مٹی کے مکان کے بجائے ابدی محل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نے قبالہ سنبھالا اور اپنے وطن واپس چلا گیا۔ جاتے وقت وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو یہ قبالہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ کچھ عرصہ بعد وہ بیمار ہوا اور اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ورثاء نے غسل و کفن دیا اور امام کی لکھی ہوئی تحریر کفن میں رکھ کر دفن کر دیا۔ اگلے دن لوگ قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو دیکھا کہ قبر کے قریب ایک کاغذ رکھا ہے۔ اس پر لکھا تھا، جعفر بن محمد نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ اصل سرمایہ وہ نہیں جو زمین پر محل بنائے، بلکہ وہ ہے جو آسمان پر گھر تعمیر کرے۔ دولت اگر انسانیت کی خدمت میں لگے تو فنا نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ نیکی کا ہر عمل دراصل جنت میں ہماری سرمایہ کاری ہے۔ آج بھی سوال یہی ہے، ہم اپنے مال سے کیا خرید رہے ہیں؟ چند سال کا آرام یا ہمیشہ کی کامیابی؟ جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ سچی نیت، خالص محبت اور خدمت خلق ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا